امریکہ ایران امن معاہدہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے، ایک بہت مثبت تبدیلی ہے، امن کی طرف ایک انتہائی اہم اور بڑا قدم ہے، لیکن یہ جو ٹیکسٹ ہے، یہ جو متن ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ اسرائیل نے اس کا مطالبہ بھی کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ حالانکہ مفاہمتی جو باقی ڈیٹیلز تھیں وہ شیئر کی گئی، اس پہ بریفنگ دی گئی، لیکن ٹیکسٹ نہیں شیئر کیا گیا اسرائیل کے ساتھ۔ یہ کیا ویو لینتھ چل رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، دو باتیں اس میں بڑی واضح ہیں۔ پہلے تو میں نہ صرف پاکستانی قوم، پاکستان کی قیادت، بلکہ تمام جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور عالمی برادری، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں یہ دیرپا امن جو ہے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل 3 مہینے کے بعد تیل کی جو عالمی قیمتیں ہیں وہ اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ تو یعنی کہ پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں اس کا ثمر پوری دنیا جو ہے وہ الحمدللہ اٹھا رہی ہے اور پاکستان کی شکر گزار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کہا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس جنگ کو جس انداز میں اسرائیل نے لڑا ہے، پلان کیا ہے اور امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ شاید اسرائیل جو ہے اب امریکہ کا اعتماد اور اعتبار کھو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں میں جب ایران کی ڈیمانڈ تھی کہ لبنان میں دیرپا جنگ بندی ہو، لیکن بدستور اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے تھا، تو کئی دفعہ بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ، اور ان کو یہ تک وارن کیا کہ اگر میری مدد نہ ہوتی تو شاید آپ جیل کے پیچھے ہوتے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے اپنی پاور کو اوور اسٹیمیٹ بھی کیا، ویسٹ بھی کیا، اس ریجن میں بھی آئسولیٹ ہوا، اور خود امریکہ کی ایما پر جن کے ہتھیاروں، معاشی مدد اور سفارتی سرپرستی کے نتیجے میں وہ جارحیت کرتا رہا ہے، وہ اب اعتماد جو ہے امریکہ کا کھو چکا ہے، اس حد تک کہ جو مذاکرات پاکستان کی کوششوں سے، مصالحت سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئے ہیں، اب امریکہ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل ایک اسپوائلر ہے، اور اس کو بارہا جب بھی کوئی پیش رفت ہوتی تھی تو اس کو وہ سبوتاج کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ اس لیے امریکہ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر دیرپا امن قائم کرنا ہے اور ان مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے تو اسرائیل پر اعتماد بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا سید محمد علی صاحب، کل ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ دا ڈے فزیکل سگنیچرز ہو جائیں گے ایم او یو پہ، جو کہ انشاءاللہ فرائیڈے کو ہونے جا رہے ہیں برجن اسٹاک ریزورٹ میں سوئٹزرلینڈ میں، اس کے بعد سے ایران فریلی اپنا آئل سیل پرچیز کر سکے گا دنیا بھر میں۔ اس کے اثرات ایران پر کیا ہوں گے؟ ایران کی معیشت پہ تو آبویسلی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے، بریلینٹ ہوں گے۔ خطے پہ کیا ہوں گے؟ خاص طور پر پاکستان کی اگر میں بات کروں، ایران اگر اپنا آئل فریلی سیل کر سکتا ہے اور اپنا آئل کنٹرول کر سکتا ہے دنیا بھر میں، پاکستان کے لیے کتنے مثبت اثرات ہوں گے اور خطے کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں، 3 اعتبار سے اس کے بڑے اہم اور دوررس اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ جیسے ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ پاکستان کی مدد سے یہ دیرپا امن قائم ہوا ہے، جو عالمی تیل کی قیمتیں ہیں وہ 3 ماہ میں اپنے کم ترین لیول پر آ گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اوپر پوری دنیا اور پاکستان کے اوپر پوری انٹرنیشنل انرجی انڈسٹری کا اعتماد ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب جبکہ دنیا کی اکنامکس کی لاجک سے اگر بات کی جائے تو جیسے جیسے ایران کا تیل بھی عالمی منڈی میں شامل ہوگا تو سپلائی جب تیل کی بڑھے گی، رسد بڑھے گی ڈیمانڈ کے مقابلے میں، تو یقینی طور پہ مستقبل میں اس میں مزید تیل کی قیمتوں میں کمی کی امکانات میں دیکھ رہا ہوں، جس کا اثر نہ صرف پاکستان کے غریب عوام بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پڑے گا۔ کیونکہ دیکھیں، پاکستان نے ابھی جو بجٹ دیا ہے اس میں ایک سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے یہی رہا ہے کہ ہماری جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا شکوہ ہماری انڈسٹری بھی کرتی ہے، ہمارا کاشتکار بھی کرتا ہے، ٹیوب ویل چلانے والا بھی کرتا ہے، اور ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی کرتا ہے۔ تو اگر ایران کی جو تیل کی سپلائی ہے وہ بھی دنیا کی تیل کی منڈی میں بحال ہوتی ہے، تو یہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا مس میچ ہے اس میں امپروومنٹ آتی ہے، تو یقینی طور پہ عالمی تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی آئے گی، جس کا فائدہ پوری دنیا اور خصوصاً پاکستان کو پہنچے گا۔ اور آخری بات جو اس میں بڑی خوشائند ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر معاشی پابندیاں بھی جو امریکہ کی جانب سے ہیں ان میں بھی تخفیف اور ترمیم کی جاتی ہے
تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ پاکستان ایک ارزاں نرخوں پہ تیل اور گیس حاصل کر سکے گا. آپ جانتے ہیں پارس آئل جو گیس فیلڈ ہے وہ دنیا کا 10% گیس کا ذخیرہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے. تو اگر ہمیں ہمسائے سے محفوظ اور سستے نرخوں پہ گیس مل جائے تو ہمیں دور سے لینے کی قرضوں پہ کیا ضرورت ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے تیل اور انرجی کے علاوہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی 93 ملین کی جو آبادی ہے ایران کی, اتنی بڑی ہمیں تجارتی منڈی میسر آ جائے گی پاکستان کے کسان کو, پاکستان کے تاجر کو اور پاکستان کے صنعت کار کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایران میں ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو ڈیولپ کرنے کا جو ہمارا ٹارگٹ بھی تھا پچھلے سال $10 ارب کا, اس میں بڑی مدد ملے گی, بلکہ ساتھ ہی ساتھ چونکہ عرب دنیا کے اوپر بھی ہمارا اعتماد اور احترام بڑھ چکا ہے کہ ہم ایران کو عرب ممالک کے خلاف جارحیت سے باز رکھنے میں جس طرح کامیاب ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ڈائسپورا, پاکستان کا ٹیکنیکل جو مہارت رکھنے والے لوگ ہیں آئی ٹی کے شعبے میں, ان کے لیے بھی عرب ممالک میں بھی بڑے روشن امکانات میں دیکھ رہا ہوں. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ایم بی ایس نے جس طرح وہ ڈیولپ کر رہے ہیں سعودی عرب کو, کئی $100 ارب کی آئی ٹی انڈسٹری ڈیولپ کر رہے ہیں, اور پاکستان کا آئی ٹی کا شعبہ جس طرح سے ترقی کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہنرمند لوگ ہیں خصوصاً آئی ٹی کے شعبے سے منسلک, ان کے لیے لاکھوں ایسے روزگار کے مواقع اور اپرچونٹیز ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے جس ذمہ داری, مہارت اور امن کی کوششوں کا اس نے مظاہرہ کیا ہے, اس کے نتیجے میں اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب اس کو دیرپا معاشی چیلنجز کو حل کرنے اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ان مواقع کو استعمال کریں. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے کمال جو آؤٹ اسٹینڈنگ ملٹری ڈپلومیسی اور جو پولیٹیکل ڈپلومیسی کی سنرجی ہم نے دیکھی, زبردست. بٹ سید محمد علی صاحب, یہ ایک بات تو ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں ابھی تک کہ اسرائیل ایک اسپوائلر ہے. نیتن یاہو جب تک اپنا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا اچیو نہیں کر لے گا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا. ایسے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب جو پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے برجن اسٹاک میں فرائیڈے کو, یہ کتنی پائیدار ہوگی؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ضامن ہوں گے اس بات کے کہ اسرائیل دوبارہ جارحیت نہیں کرے گا؟ نیتن یاہو اگر دوبارہ سے کوئی جنگ چھیڑتا ہے دنیا میں, کہیں پر جنگ مسلط کرتا ہے, تو کیا ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ اس کے آگے کھڑے نظر آئیں گے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی, سب سے خوش آئند بات جو اس جنگ میں سامنے آئی ہے وہ 3 ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل کا جو اعتماد تھا وہ امریکہ کے دلوں میں وہ بالکل کھو چکا ہے. تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ جس انداز میں اور غیر ذمہ دارانہ انداز میں اس نے امن کو تاراج کرنے کی کوشش کی ہے, اس کا ایک امریکی پالیسی اور نظام پہ بھی ایک دیرپا اور سنجیدہ اثر ہوگا کہ اسرائیل کی سرپرستی جو ہے اور پشت پناہی خود امریکی مفاد میں نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ان کا جو ابراہم اکارڈ کا منصوبہ تھا اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا کہ تصویراتی, سیاسی, معاشی, سفارتی اعتبار سے پورے عرب ممالک جو ہیں وہ شیر و شکر ہو جائیں, ان کے ساتھ دوستی ہو جائے اور مسئلہ فلسطین کو بالکل پس پش ڈال دیا جائے. تو اس جنگ غازہ سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے لے کے آج تک یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. رائٹ, لولی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جناب یہاں تک تو یہ تو ابھی تک ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ نیتن یاہو کے سر پر جنگی جنون سوار ہے اور وہ ہر جگہ پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے پوری دنیا میں, جب تک وہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا اپنا اچیو نہ کر لے, چاہے وہ لیبنان ہو چاہے وہ غزہ ہو. ہم لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کا ریزسٹنس ایکسس ہے, اس میں حزب اللہ ہے, حماس ہے, دے آر ویری ریجڈ ٹورڈز دا انٹائر اسرائیلی جارحیت.